یہودیوں نے کہا دوسری بات ہمیں یہ فرمائیں، یہ ماں کے پیٹ میں قطرہ جب ڈلتا ہے مراد ہے کہ حمل کے لیے، تو کیا ہوتا ہے؟ تو بیٹا پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو بیٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ بیٹا اور بیٹی پیدا ہونے کا راز کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یلتقی الماءان، جب دونوں پانی اکٹھے ہوتے ہیں مرد کا اور عورت کا، فَإِذَا عَلَى مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ اُذْكِرَتْ، اگر مرد کا پانی طاقتور ہو اور وہ غالب آ جائے، تو عورت کا پانی کمزور ہو، وہ مغلوب ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ بیٹا پیدا کر دیتا ہے۔ وَإِذَا عَلَى مَاءُ الْمَرْأَةِ، عورت اگر صحت مند ہے اور مرد اگر ذرا ضعیف ہے، کمزور، ناتوان، تو عورت کا پانی اگر غالب آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس مجموعے سے بیٹی پیدا فرما دیتا ہے۔ رک کر کے رسول اللہ کی وسعت نظر کو ہزاروں سلام ہو جائیں۔ میں رک کر کے کہوں گا، حضور نے قیامت کی نشانی بیان فرمائی تھی، بہت ساری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بیان ہوئی تھی کہ قیامت کے قریب قریب بیٹیاں زیادہ ہو جائیں گی، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ ذرا غور سے سوچ لینا، خطرناک جملہ ہے، بیٹیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ بیٹیوں کے زیادہ ہونے کی وجہ حضور نے کیا فرمائی؟ جس کا پانی غالب آ جائے، عورتوں کا پانی غالب آ جائے، بیٹی پیدا ہو جائے گی۔ جوں جوں قیامت کی طرف زمانہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، گناہ زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہر نوجوان کسی غلط کام میں الجھا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے، غلط کام کر کر کے وہ جو ایک مرد کی ایک جوانی کا زور ہوتا ہے وہ آخر کار گناہوں کی نظر ہو جاتا ہے، تو وہ بس نام کا مرد رہ جاتا ہے، عورتوں کا پانی غالب آنا شروع ہو جاتا ہے اور بیٹیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین بہتر جاننے والا ہے۔ جس انداز میں میرے حضور نے ارشاد فرمایا، میں نے بھی مخفی انداز میں آپ کو وہ اشارہ دے دیا۔ آج بھی ضرورت ہے کہ کسی نوجوان وجود میں گرما گرم ایمان بھی ہونا چاہیے، کسی نوجوان کے وجود میں گرما گرم اطاعت رسول کا جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ آج کے دور میں یقیناً ضرورت ہے کہ جیسے تمہارا جسم جوان ہوتا ہے، ایسے ہی اندر سے محبت رسول کے جذبے بھی جوان ہونے چاہیے، اور آخرت کی فکر کے احساسات بھی جوان ہونے چاہیے۔ تو آج بھی اللہ رب العالمین بیٹوں کی کثرت عطا فرما سکتا ہے۔ ایک ہی سال میں نے پایا کہ جس سال اللہ رب العالمین نے اتنے بیٹے پیدا فرما دیے، وہ اللہ کا عطیہ تھا اس سال۔ اور وہ سال کون سا تھا؟ جس سال مصطفیٰ جان رحمت دنیا میں تشریف فرما ہوئے تھے۔ اس سال میں اللہ نے جس گھر میں بھی جو پیدا کیا، اللہ نے انہیں بیٹا ہی عطا فرمایا۔ یعنی حضور کی آمد کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے بیٹوں کو تقسیم کر دیا۔ عوام الناس میں 2 سوال یہودیوں کے پورے ہوئے۔ تیسرا سوال کہنے لگے، اخبرنا عما حرم اسرائیل علی نفسہ، بتائیے کہ بنی اسرائیل نے اپنے اوپر کیا شے حرام کی تھی؟ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا الابل، انہوں نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت کھانا حرام کر دیا تھا۔ اب میں زیادہ الفاظ نہیں پڑھنا چاہوں گا۔ کیوں حرام کیا تھا رسول اللہ نے بیان کیا ہے، چونکہ میں بیان کر چکا ہوں۔ آج میں اپنے عنوان کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں، جس کے لیے مجھے کافی وقت بھی درکار ہے، تو میں وہ وجہ پھر اب اس موقع پر آج بیان نہیں کرتا کہ بنی اسرائیل نے اونٹ کا گوشت کھانا کیوں چھوڑ دیا تھا اور اپنے اوپر کیوں انہوں نے حرام کر لیا تھا۔ یہ تیسرا سوال ہوا ان کا۔ چوتھا سوال ہمارے عنوان کے متعلق، چوتھا سوال یہودی کہنے لگے مرعد، اے ابوالقاسم آپ بتائیے یہ رعد کیا ہوتا ہے؟ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ملکم من ملائکۃ اللہ موکل السحاب،
اللہ نے جو فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں مختلف ڈیوٹیوں پر، ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ جس کی ڈیوٹی بادلوں پر لگی ہوئی ہے، اس فرشتے کا نام اللہ کے دربار میں راعد ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، تو فرشتے کا نام لے کر، جیسے جبرائیل نام لے کر قرآن میں آیا، ایسے ہی راعد نام لے کر قرآن حکیم نے لفظ استعمال کیا۔ تو پھر حضور نے کچھ زیادہ بتا دیا۔ انہوں نے تو اتنا پوچھا تھا راعد کیا ہے، حضور نے فرمایا یہ فرشتہ ہے۔ ساتھ رسول اللہ نے کچھ زیادہ فرما دیا، فرمایا وہ صرف فرشتہ ہی نہیں، بِيَدَيْهِ مِخْرَاقٌ مِّن نَّارٍ، اس کے ہاتھ میں ایک کوڑا ہے جو کوڑا آگ سے بنا ہوا ہے۔ حضور نے یہ معلومات بھی ارشاد فرما دیں۔ یَزْجِرُ بِهِ السَّحَابُ، یہ بادلوں کو جب اکٹھا کرنا ہوتا ہے نا، تو جیسے میں نے ایسی روایات بھی پڑھی کہ جیسے حضور نے تشبیہ دی، جیسے اونٹوں والا اپنے اونٹوں کو ڈنڈے کے زور پر ادھر سے مارتا مارتا اکٹھا کر لیتا ہے، ایسے ہی وہ فرشتہ بادلوں کو ایک چابک ادھر سے مارتا ہے، ایک چابک ادھر سے مارتا ہے۔ کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے خود 8-10 دن پہلے یہ آسمان کی طرف عصر کے بعد آدھا پونا گھنٹہ مسلسل میں دیکھتا رہا اللہ کی قدرت کی نشانیاں، تو میں نے پایا کوئی بادل کا ٹکڑا ادھر سے چلا آ رہا ہے، کوئی بادل کا ٹکڑا ادھر سے چلا آ رہا ہے، کچھ ذرا اوپر رکا ہوا ہے، کچھ نیچے سے ہلچل مچا رہا ہے۔ تو اصل میں حضور نے فرمایا اس کے ہاتھ میں ایک چابک ہوتا ہے، وہ چابک ادھر سے مارتا ہے ادھر سے مارتا ہے، تو بادلوں کے ٹکڑے اکٹھے ہونے لگ جاتے ہیں۔ حیث امرہ اللہ، جیسے اللہ چاہتا ہے حکم دیتا ہے، وہ راعد بادلوں کو اکٹھا کر لیتا ہے۔ وہ یہودی کہنے لگے اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو بادلوں سے آواز آتی ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ان کا 5واں سوال تھا۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ چابک مارتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک شاید دوسری کے اوپر لگے تو آواز تو آتی ہے۔ مثلاً دیکھنا، میں نے انگلی گھما کر ادھر مار دی، کچھ آواز تو پیدا ہوئی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب وہ چابک مارتا ہے نا بادلوں کو، تو بادلوں کو چابک پڑنے کی جو آواز ہے اسے ہم بادلوں کے گرجنے کی صورت میں محسوس کرتے ہیں۔ تو میرے جان میں اگر یہ جملہ کہہ دوں تو کوئی حرج تو نہیں ہوگا نا کہ انسان بڑا دانا ہونے کے باوجود، بڑا علم والا ہونے کے باوجود یہ بادلوں کی حرکت کو نوٹ کر سکتا ہے، اس میں گرنے والی بارش کو محسوس کر سکتا ہے، کتنی ملی میٹر بارش ہوئی یہ اپنے پیمانوں کے ذریعے یہ ناپ سکتا ہے، لیکن ان بادلوں پر کوئی چابک پڑا ہے یہ عام انسان نہیں پہچان سکتا، یہ نگاہ نبوت پہچان سکتی ہے۔ اور چابک مارنے سے جو آواز پیدا ہوئی ہے اسے ہم گرج کہتے ہیں، یہ سائنس نہیں پہچان سکتی، یہ وسط اللہ نے نبوت کے علم میں رکھی ہوتی ہے۔ 5 باتیں پوری ہو گئیں، اب یہودی کہنے لگے آخری بات بتا دیں، حالانکہ 5 پوری ہو چکی تھیں، لیکن یہ قوم پہلے دن سے ہی حجت باز ہے، ضدی ہے، ہٹ دھرم ہے، بات کر کے پھر جانے والی ہے۔ 30 سال 32 سال میری عمر بھی ہو گئی، تو میں نے اپنی عمر میں جو ہوش سنبھالا تو میں نے بھی کئی بار اپنے ملکی حالات کے سلسلے میں ان یہودیوں کو مکرتے دیکھا ہے، بات سے پھرتے دیکھا ہے، بات کر کے بدلتے دیکھا ہے، دھوکہ دیتے دیکھا ہے، الزام تراشیاں کرتے دیکھا ہے۔ آج بھی امریکہ اور اس کے حامیوں کی مثالیں آج آپ کے سامنے ہیں۔ 5 سوال ہونے کے بعد حق یہ بنتا تھا اسلام قبول کر لیتے۔ کہنے لگے آخری بات ایک اور بتا دو۔ رسول اللہ نے کہا اچھا چل پوچھ لو، وہ آخری بات تم کون سی پوچھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے کہ جب بھی کوئی نبی اللہ کا دنیا میں تشریف فرما ہوا ہے تو اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا ہے، یعنی اس پر وحی لے کر آتا ہے، پیغام لے کر آتا ہے، تو آپ کے ساتھ کون سا فرشتہ ہے؟ اب رسول اللہ نے فرما دیا بھئی میرے پاس تو جبریل امین آتے ہیں پیغام وحی لے کر۔ اب دیکھو یہیں سے ان یہودیوں نے بگاڑ پیدا کر دیا، کہا اچھا وہ جبریل جو پہلے ہماری قوموں پر عذاب لے کر آیا کرتا تھا، اچھا یہ وہی جبریل ہے نا بھائی، اب تو ہم ایمان قبول نہیں کریں گے، یہ تو جبریل ہمارا دشمن ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ،
پہلے سپارے کے اندر یہ تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ رب کائنات نے پھر آیت باقاعدہ اتاری، جو جبریل کا دشمن ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ تو کہنے لگے اچھا اگر جبریل آتا ہے تو پھر تو ہم ایمان قبول نہیں کریں گے، چلو میکائیل آتا ہوتا تو ہم مان لیتے، کوئی اور آتا ہوتا تو ہم آپ کی نبوت کا کلمہ پڑھ لیتے۔ اس حدیث کو سمجھنے سے ہم نے جو اپنا مطلوبہ ٹارگٹ حاصل کرنا ہے وہ یہ کہ رسول پاک نے فرمایا یہ رعد ایک فرشتے کا نام ہے جو بادلوں پر اس کی ڈیوٹی ہے، بادلوں کو ہانکتا ہے، ادھر سے ادھر لے جاتا ہے۔ اب میں لگے ہاتھوں ایک سبق کی بات بھی آپ کو بتا دوں، میرے دوست کہیں ہو جائے تو یقین جانو ہوگے تم انسان لیکن تمہارے اندر وصف فرشتوں والا ہوگا۔ میں قرآن سے نکال کر آپ کو بتا دیتا ہوں، ہماری شریعت میں بیان کیا گیا، ہمارے صوفیاء نے اس کو باقاعدہ بیان کیا، شعروں کا ادب کا وہ عنوان حصہ بنا۔ کون سا عنوان؟ ہاں جی، یسبح الرعد بحمدہ، یہ رعد فرشتہ بادلوں کو ہانکتا ہے۔ یہ تو حضور نے بیان کیا نا، یہ بادلوں کو ہانکتا ہے، لیکن قرآن نے کہا کہ جب ہانکتا ہے تو کرتا کیا ہے؟ کہا یسبح، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے اور اس کی حمد بیان کرتا ہے۔ کیا کہنا چاہتا ہوں؟ ادھر دیکھو، کام کر رہا ہے، ڈیوٹی نبھا رہا ہے، تو ڈیوٹی نبھانے کے دورانیے میں اللہ کو یاد بھی کر رہا ہے۔ میں یہی سبق آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اے کاش اگر آپ اسٹوڈنٹ ہو اسٹوڈنٹ، تاجر ہو تاجر، کوئی افسر ہو افسر، دنیا کے جس شعبے میں بھی ہو، مکینک ہو تو مکینک، میں کہوں گا اگر تم کہیں اپنا کام بھی نبھاتے رہو نا تو کام دینے والے رب کو بھی یاد کرتے رہو، ہوگا انسان لیکن تمہارے اندر یہ وصف فرشتوں والا وصف ہوگا۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، ہمارے صوفیاء نے اس کو بھلا کیسے بیان کیا؟ جو دم غافل سو دم کافر، دل ہتھ کار ول دل یار ول، یہ مختلف صوفیاء نے مختلف جملے ارشاد فرمائے ہوئے ہیں۔ اور میں سب سے چھوٹی کی مثال آپ کے سامنے لے آؤں مصطفیٰ جان رحمت کی۔ کانت ام المؤمنین سیدۃ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تقول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ عند کل احیان الا عند الخلاء، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کی شان یہ تھی کہ آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، البتہ جب بیت الخلاء جانا ہوتا تو پھر آپ ذرا خاموش ہو جایا کرتے تھے، وگرنہ ہر وقت آپ اللہ کی یاد میں مگن رہا کرتے تھے۔ کسی کے دھیان میں رہنا، کسی کے خیال میں رہنا، کسی کی طرف توجہ کو لگائے رکھنا، کرو کچھ بھی لیکن اندر کی توجہ ادھر ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ جب تمہارا بچہ بیمار ہو، گھر میں کوئی آفت آئی ہوئی ہو، کوئی مصیبت آئی ہوئی ہو، تو کیا ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کر تم کچھ بھی رہے ہو دھیان پیچھے ہی لگا ہوتا ہے؟ کر رہے ہوتے ہو نا کچھ بھی، دھیان پیچھے ہی لگا ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے تو آسان مثال لے لو، پڑھ تو نماز رہے ہوتے ہو لیکن دھیان کہیں اور پہنچ جاتا ہے نا۔ تو ایسے ہی اس دھیان کو پکڑ کر نہ کہو کہ اپنے رب کی طرف دھیان کر، بھائی اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جا۔ یہ کام پہلے میں نے کہا فرشتوں کا ہے، اب میں کہوں گا صرف فرشتوں کا نہیں، ہمارے آقا مولا مصطفیٰ جان رحمت کا بھی یہی کام تھا، اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ اور یہ چند دن پہلے میں اسی مسجد میں ایک مخفی سا درس حدیث دے کر گیا، اس میں رسول پاک علیہ السلام نے جو ارشادات فرمائے اس کا حاصل کلام یہ ہے، فرمایا کہ ہر وہ کام جس میں اللہ کا ذکر آ جاتا ہے نا، وہ اس کام کو اللہ تعالیٰ بلندی اور عروج عطا فرما دیتا ہے۔ تبھی تو یہ پتہ نہیں کیسے بات سے بات جڑتی چلی جا رہی ہے، تبھی تو رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو ابتر، ہر اچھے کام سے پہلے اگر تم نے بسم اللہ نہ پڑھی تو وہ تمہارا کام بے برکت ہو جائے گا۔ تو الغرض میں نے ایک اچھا سا سبق آپ کو بتا کر کہ زندگی نبھاؤ لیکن جس نے دی ہے اس کی یاد کے ساتھ، زندگی چلاؤ لیکن زندگی چلانے والے رب کی محبت اور اس کے ذکر کے ساتھ۔ لازمی نہیں ہے کہ زبان آپ کی مسلسل ہلتی رہے، میاں ذکر دل میں بھی ذکر، دھیان میں بھی ذکر، خیال میں بھی اللہ کا ذکر ہی بنتا ہے۔ اب میں آج آپ کی خدمت میں پہلی بار
یہ بادلوں کے گرجنے کے لیے، بجلیوں کے کڑکنے کے لیے جو معلومات میرے آقا نے ارشاد فرمائی ہیں، میں آج پہلی بار آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا۔ یعنی یہ بھی شریعت کا ایک عنوان ہے، بادل گرجے، بجلی کڑکے، تو ہمیں اس وقت کیا پوزیشنز اپنی بنا لینی چاہیے، ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے۔ تو آؤ ہم آج وہ کچھ کرنے کے حوالے سے اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہیں گے۔ رسول پاک علیہ السلام کی عادت مبارک کیا تھی؟ جب بادل گرجا کرتے تو رسول اللہ ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك۔ حضور یہ جملے ارشاد کیا کرتے تھے جس کا معنی یہ ہے، اے اللہ اپنے غضب سے ہمیں قتل نہ کہیں کر دینا، تیرا جلال ہے نا تو کہیں قتل نہ کر دینا، ہمیں اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کر دینا، یہ وقت آنے سے پہلے پہلے ہمیں عافیت عطا فرما دینا۔ کیونکہ اس سے پہلی قوموں کے لیے انہی بادلوں سے آگ بھی برسی تھی، ان سے پہلی قوموں کے لیے انہی بادلوں سے عذاب بھی برسے تھے۔ تو رسول اللہ وہ پچھلی تاریخ سامنے کرتے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے، میرے اللہ جیسے ان بادلوں سے عذاب کبھی برسے تھے تو مہربانی کرنا ہم پر عذاب نہ برسانا، ہم پر قتل نہ ڈال دینا، ہمیں برباد نہ کر دینا۔ یہ رسول اللہ علیہ السلام کی عادت تھی، یہ ذاتی عمل تھا۔ پھر حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا آسمانوں سے بجلیاں چمک کر گرج کر لوگوں کو جلا دیتی ہیں، لیکن ایک بندہ ایسا ہے کہ بجلی جتنی بھی چمکے اس بندے کو اللہ بجلی سے نہیں جلاتا ہے، بجلی اس پر نہیں گراتا ہے۔ میرے حضور وہ بندہ کون سا ہے؟ میں حدیث کے الفاظ ہی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم الرعد فاذکروا اللہ فإنہ لا یصیب ذاکرا۔ یہ وہی بات آگئی جو میں ابھی آپ کو سمجھا رہا تھا۔ حضور نے فرمایا جب بجلیاں کڑکیں تو اللہ کا ذکر کیا کرو، کیونکہ ذکر کرنے والے پر کبھی بجلی نہیں پڑ سکتی ہے۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس حضور کا یہ جملہ کیا فرمانا تھا، صحابہ نے تو جملے تیار کر لیے، کوئی جملہ بول دیتا، کوئی دعا پڑھ لیتا، کوئی اللہ کو کیسے یاد کر لیتا۔ مثلا میں آپ کے سامنے ایک دو مثالیں لے آتا ہوں کہ حضور کے اس حکم کی فرما برداری میں صحابہ پھر کیا کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ بجلی کی کڑک سنتے تو آپ کہا کرتے تھے سبحان اللہ سبحان من سبحت لہو، سبحان من سبحت لہو۔ ادھر سے بادل گرجتا، ادھر سے علی المرتضی یہ جملہ بول دیتے، ہاں جی پاک وہی ہے جس کی تو بھی تسبیح کر رہا ہے۔ یہ اس انداز میں آپ اللہ کا ذکر کر لیا کرتے تھے۔ اس میں حضرت عبداللہ بن زکریا فرماتے ہیں کہ ہم کیا کر لیا کرتے تھے، ہم جب بادل کے گرجنے کی آواز سنتے ہم کہا کرتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ بھئی وہی الفاظ جو رعد بولتا ہے، یسبح بحمدہ، اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتا ہے۔ کچھ صحابہ کوئی اور جملے ارشاد کر دیا کرتے تھے، جیسے کہ رسول اللہ کوئی اور جملہ پڑھا کرتے تھے۔ تو الغرض آج کا دوسرا سبق آپ کے نام یہ ہوا کہ بادل گرجیں، بجلیاں کڑکیں، تو ایسے میں یہ خود نہیں کڑکیں، کسی نے کڑکایا ہے، یہ خود نہیں گرجیں، کسی نے گرجایا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جس نے گرجایا کڑکایا ہے نا، ذرا اس کا ذکر کرو نا، تاکہ یہ بجلیوں کا رخ پھر کر کسی اور طرف چلا جائے اور یہ تم پر نہ گر جائیں۔ تو ذاکر بندے پر اللہ کی یہ طرف سے بجلیوں کا عذاب کبھی بھی نازل نہیں ہوتا ہے۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بادل گرج رہے ہوں، بجلیاں کڑک رہی ہوں، تو لوگوں فَأَمْسِكُوا عَنِ الْحَدِيثِ، باتیں کرنے سے رک جایا کرو، یعنی توجہ کسی کی طرف کیا کرو، اپنی باتوں ہی میں پھر اس موقع پر مصروف نہ رہا کرو۔ ایک دن تو کمال ہو گیا، رسول اللہ کہ میں پھر علم پاک کو ہزاروں لاکھوں خراج عقیدت پیش کروں گا اور سلام پیش کروں گا۔ ایک دن ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ماحول بن گیا، بادل گرجنے لگ گئے، تو رسول اللہ نے بادلوں کے گرجنے کی آواز کو سن کر جو وہ کہہ رہے تھے ہمیں بتا دیا۔ یعنی بادل کچھ کہہ رہے تھے، فرشتہ وہ بادلوں کو کچھ کہہ رہا تھا، حکم
جاری کر رہا تھا، حضور نے وہ ہمیں حکم بھی بتا دیا کہ آج فرشتہ ان بادلوں کو کیا کہہ رہا ہے۔ میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ حضور نے وہ کون سا جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا جلوسا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسمع الرعد فقال اتدرون ما يقول، وہ ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو بادل گرجے نا، تو حضور نے ہم سے پوچھا پتہ تمہیں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے کہا حضور ہم کیا جانے، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانے آپ جانے، ہمیں کیا معلوم میرے آقا یہ بادل کیا کہہ رہے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُ يَقُولُ مَوْعِدُكَ لِمَدِينَةِ كَذَا، یہ فرشتہ بادلوں سے کہہ رہا ہے وہ ادھر نہیں، چلو آگے، تمہیں کہیں اور جگہ برسنا ہے، تمہیں بارش کہیں اور جگہ برسانی ہے، وہ جگہ بتا رہا ہے انہیں، فرشتہ انہیں اس جگہ کا نام بتا رہا ہے کہ تمہیں مدینہ نہیں برسنا ہے، یہاں آج نہیں، یہاں کسی اور دن، آج اللہ نے فلانی جگہ برسنے کا حکم دیا ہے، چلو فٹافٹ کوڑے مار مار کر انہیں ادھر لے جا رہا تھا اور حکم جاری کر رہا تھا۔ میں سبحان اللہ کہے بغیر کیا کہوں کہ رسول اللہ کو اللہ نے کیسے علوم عطا فرمائے ہوئے ہیں کہ جو ان صحابہ رسول اللہ کے بعد چوٹی کے انسان ہیں، لاکھوں مفتی اکٹھے ہو جائیں کسی صحابی کے پاؤں کے ناخن کے برابر نہیں ہے، لاکھوں علماء ہم جیسے اکٹھے ہو جائیں تو کسی صحابی کے پاؤں کے ناخن کے 1000ویں حصے کے برابر۔ اور کہنے لگا ہوں رسولوں کے بعد جو چوٹی کے لوگ ہیں تم سارے مل جاؤ تو ان کے پاؤں کی خاک تک نہ پہنچ پاؤ، جو اتنے اونچے لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہمیں کیا معلوم، آپ کو معلوم ہے میرے آقا، کیا معلوم، ہم آپ جیسے نہیں ہیں، آپ تو نبی ہیں نا، ہم کوئی آپ جیسے ہیں، میاں وہ چوٹی کے ہو کر رسول اللہ جیسے نہ ہو پائیں۔ آج کے گندے لوگ وہ کہیں جی ہم نبی اور امتی برابر ہوتا ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے جیسے ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں ان جملوں سے آگاہی نہیں ہے، حالانکہ میرے پرانے ساتھی جانتے ہیں یہ میں کیا اشارے کر جاتا ہوں، لیکن آنے والے نئے مہمانوں کے لیے میں ایسے جملے آمدن بولتا ہوں تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ہمارے ماحول میں کچھ مسلمان کہلانے والے اپنے آپ کو اتنے گندے اور غلیظ جملے بول رہے ہیں کہ نبی اور امتی برابر ہوتے ہیں، اور یہاں تو جو چوٹی کے لوگ ہیں وہ بھی نبی کے برابر نہیں ہو پا رہے۔ ہم تو بڑے گھٹیا لوگ ہیں، ہم تو سچ پوچھو تو ناراض نہ ہو جاؤ تو انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہیں جو رویے ہمارے ہو چکے ہیں۔ میں اس گزشتہ بدھ نہیں، یہ جو کل بدھ تھا، کل نہیں پچھلے بدھ کو میں اپنے استاد گرامی حضرت علامہ نور احمد صاحب بندیالوی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ درس حدیث ہوتا ہے، درس تصوف ہوتا ہے، محفل ذکر ہوتی ہے، تو میں سیکھنے کے لیے کبھی سہاوے چلا جاتا ہوں، کبھی راولپنڈی چلا جاتا ہوں۔ تو اس دن استاد گرامی جو سبق سکھا رہے تھے تصوف کا کہ صوفیاء کی نظر کا کیا کہنا، عام انسانوں کی نظر کا کیا کہنا، فرمانے لگے ایک بندہ فوت ہو گیا تو ایک اللہ والے کو کہا گیا کہ آپ جنازہ پڑھا دو، امام صاحب موجود نہیں تھے، جنازہ پڑھا دو۔ وہ جنازے کے لیے کھڑے ہوئے، 5 منٹ 10 منٹ 20 منٹ 40 منٹ، وہ گھنٹہ کے قریب وقت گزر گیا، تو تب جا کر انہوں نے سلام پھیرا۔ وہ لوگوں نے کہا بابا جی وہ ہم نے تو امام نہیں تھا تو آپ کو آگے کھڑا کر دیا تھا، اتنا لمبا جنازہ گھنٹہ آپ نے لگا دیا ہے۔ اس نے کہا بیٹو میں کیا کرتا، میں پڑھنے لگا تھا اس میت کا جنازہ، میں نے ہاتھ باندھ کر نظر میں نے بند کی نا، تم پیچھے جتنے بھی کھڑے تھے مجھے تم سب مردہ نظر آئے ہو، میں نے سب کا پڑھ دیا ہے، تم سارے مجھے مردہ نظر آئے ہو۔ یہ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہمارا کردار مردہ، نظر میں مردگی ہے، زبان میں مردگی ہے، تازگی زندگی اسلام ہے، اطاعت رسول یہ زندگی ہے، نظر کی اطاعت رسول زندگی ہے، دل کی اطاعت رسول زندگی ہے، انسانی خیالات کی اطاعت رسول زندگی ہے، انسانی حرکتوں کی اگر اطاعت رسول نکل جائے میاں مردگی ہے، اور اس کی نظر مردہ، اس کا دل مردہ، اس کا دماغ مردہ، اس کی حرکتیں مردہ، اس کی صبحوں میں مردگی اور اس کی شاموں میں مردگی۔ اس نے کہا مجھے تم سب مردہ نظر آئے ہو، میں نے تم سب کا جنازہ اکٹھا پڑھ دیا ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اب میں بات کو سمیٹنا بھی چاہوں گا اور کچھ عنوان کو آگے بھی بڑھانا چاہوں گا۔ رب کائنات نے کہا کہ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، والملائکۃ من خیفتہ، اور اللہ کے جو باقی فرشتے ہیں وہ اللہ کے خوف سے، خوف اللہ کے ڈر سے تسبیح کر رہے ہیں،
اللہ کے ڈر سے وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ میں آج ایک روایت نقل کر کے لایا ہوں امام فخر الدین رازی سے، وہ ساری تفسیریں پھر اٹھا کر نہیں لاتا ہوں، کوئی روایت ادھر سے لے لی، کوئی بات ادھر سے لے لی، ملا کر آپ کو سبق تیار کر کے بتا دیتا ہوں۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر اس آیت کے اس حصے پر تفسیر نقل کرتے کرتے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت پیش کی ہے، میں آپ کے سامنے لانا چاہوں گا۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، فرشتے اللہ کے ڈر سے حمد اور تسبیح کر رہے ہیں۔ ابن عباس نے کہا فرشتوں کا ڈرنا لا كَابْنِ آدم، جیسے تم ڈرتے ہو فرشتے ایسے تو نہیں ڈرتے، تم جیسے اللہ سے ڈرتے ہو نا، فرشتے تو ایسے نہیں ڈرتے۔ پھر ابن عباس نے ان کے ڈرنے کی کیفیت بیان کی، اور وہ کیفیت کیا تھی سن لیجئے۔ فَإِنَّ أَحَدَهُمْ لَا يَعْرِفُ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَمَنْ عَلَى يَسَارِهِ، فرشتوں کے ڈرنے کا عالم تو یہ ہوتا ہے، جس رب سے ڈر رہے ہوتے ہیں اتنی توجہ ادھر ہوتی ہے، ایک فرشتے کو نہیں پتا کہ میرے دائیں کون ہے میرے بائیں کون ہے۔ ان کے ڈرنے کی کیفیت یہ ہے، میرے دائیں کون ہے اور میرے بائیں کون ہے۔ اچھا پھر دوسری بات فرمائی وَلَا يَشْغُلُهُ عَنْ عِبَادَةِ اللَّهِ طَعَامٌ وَلَا شَرَابٌ وَلَا شَيْءٌ، اور فرشتوں کو اللہ کی یاد سے لحظہ بھر کے لیے بھی نہ کھانا مشغول کرتا ہے، نہ پینا مشغول کرتا ہے، نہ ہی کوئی اور شے مشغول کرتی ہے۔ جو جس ڈیوٹی میں ہے وہ اس ڈیوٹی میں لگے رہنے کے باوجود اللہ سے ڈر بھی رہا ہے اور اس کی حمد اور تسبیح بھی بیان کر رہا ہے۔ میں جملہ آپ کو کیا کہنا چاہوں گا، اس روایت سے ہم کیا سبق لینا چاہیں گے میرے دوست؟ میں سبق یہ لینا چاہوں گا، کم از کم کوئی سبق تو ہم لے کر آگے بڑھیں گے نا۔ میں یہ سبق آج کی اس روایت سے آپ کے لیے لے کر آیا ہوں کہ وہ فرشتے جو گناہ بھی نہ کریں، جو چوری بھی نہ کریں، جو زنا بھی نہ کریں، جو ڈکیتیاں بھی نہ کریں، جو جھوٹ بھی نہ بولیں، سراپا پارسائی، سراپا تقوی، سراپا عبادت، کچھ بھی تو وہ غلط نہیں کرتے، کچھ بھی تو وہ گناہ نہیں کرتے، تو وہ سراپا عبادت ہو کر کے بھی اللہ سے ڈر رہے ہیں کہ اللہ کا جلال بہت زیادہ ہے، اللہ غضب کرے تو اس کا غضب بہت ڈاڈا ہے، وہ پھر بھی ڈر رہے ہیں۔ ہم کس خیال میں ہیں؟ سارا دن 100 گناہ کریں پھر بھی نہ ڈریں؟ شرم آنی چاہیے آج کے انسان کو۔ سارا دن 100 سنتیں ذبح کریں پھر بھی نہ ڈریں؟ وہ کچھ بھی غلطی نہ کریں تو پھر بھی مارے خوف کے لرز رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، اللہ کہیں پکڑ نہ فرما لے۔ اور ہم سارا دن نافرمانیوں میں گزار دیں لیکن پھر بھی کبھی آنکھ سے ایک قطرہ بھی خوف سے نہ بہے، تو میں کیا کہوں گا اسے؟ اللہ یہی انسان ہے نا۔ ایک طرف یہ فرشتے، ان کی عبادت اور بندگی اور خوف کا عالم میں نے آپ کے سامنے رکھا، رسول پاک علیہ السلام نے جو ہمیں فرمایا اس کا میں چند لفظ میں یوں کہنا چاہوں گا۔ اگر یہ انسان، اگر یہ مسلمان کہیں کامل طریقے سے میری بات مان لینا، یہ غافل بھی ہوتا ہے، کھاتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے، بات میں بھی جاتا ہے، بہت سارے کام کرتا ہے، لیکن پھر بھی فرشتے کچھ بھی نہیں کرتے، مسلسل عبادت میں، یہ دن میں کئی بار عبادت سے کٹ جاتا ہے، فرشتے ایک لحظے کے لیے بھی عبادت سے نہیں کٹتے، لیکن پھر بھی حضور کے فرمان کا معنی یہ ہے اگر یہ انسان جتنا میں نے کہا کہیں اتنا بھی کر لینا تو اللہ اسے فرشتوں سے بھی اونچا مقام عطا فرما دیتا ہے اور فرشتوں سے بلند مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے تو اہل سنت والجماعت کا یہ مذہب ہے اور مسلک ہے اور ان کا عقیدہ ہے کہ فرشتوں سے مسلمان درجے میں افضل ہوتے ہیں۔ البتہ وہ جو سردار فرشتے ہیں، جبرائیل ہو گئے، میکائیل ہو گئے، اسرائیل ہو گئے، حاملین عرش ہو گئے، جو اس طرح کے فرشتے ہیں، ان کا مقام عام مومنوں سے زیادہ ہے، اور اگر مومن کہیں سلجھ جائیں تو ان کا مقام فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ باپ اور بیٹا جا رہے تھے، اس پر تو میری اچانک نظر پڑ گئی، ایک جملہ ہے، اگر ایمان سلامت ہو تو تھوڑا سا ہلا دیتا ہے، میں بول دیتا ہوں شاید کوئی ہل جائے، شاید کوئی اندر سے حرکت قبول کر لے۔ باپ جا رہا ہے، بیٹا جا رہا ہے، باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، باپ داؤد علیہ السلام ہے، بیٹا سلیمان علیہ السلام ہے، سلیمان ابن داؤد۔ سفر طے ہو رہا ہے، سلیمان پیغمبر ابھی اتنے چھوٹے ہیں کہ اگر ابا جان کو جپھی لگائے نا تو ان کی ران تک پہنچتے ہیں۔ اب اس کے آپ اندازہ کر لیجئے کہ ان کا کتنا ہوا۔ کیا بڑا دلچسپ لطیفہ ہوا،
اس روایت کو آپ پڑھنا چاہو تو اسے احمد ابن داود نے روایت کیا ہے. اس وقت میرے سامنے امام سیوطی نے اسے نقل فرمایا ہوا ہے. حضرت داود تشریف لے کر جا رہے ہیں, آپ کی زوجہ ساتھ ہے, آپ کا بیٹا اسماعیل سلیمان ساتھ ہیں, تو اچانک بادل کا ماحول بن گیا, تو بادل گرجا. حضرت سلیمان پیغمبر, بھئی بچپن کی پھر ادائیں اپنی ہوتی ہیں, میں نے تو ادب کے لفظ ہی بولنے ہیں نا, بچپن کی ادائیں میاں اپنی ہوتی ہیں. وہ ایک دم سے بادل گرجا نا, تو سلیمان ننھے سے بچے کی تصویر میں تھے تو گھبرا کر گر گئے, زمین پر گرے, خرّا فخرّا, گرے نا تو فٹافٹ اٹھ کر فلاسقہ بفخذ ابیہ, ابا جان کے پٹ کو جپھی لگا لی, یعنی داود پیغمبر کی ران پر آپ نے جپھی لگا لی. تو یہاں تک میری بات نہیں تھی, جملہ اب سننا. حضرت داود کہنے لگے, بیٹا سلیمان, یہ آواز وہ ہے جو رحمت آنے سے پہلے کی ہے. بھائی بارش آنے والی ہے نا میرے بیٹے, یہ آواز وہ ہے جو رحمت آنے سے پہلے کی ہے, اسے تو برداشت نہیں کر سکا, تو سوچنا اگر اللہ کا جب غضب برسنے والا ہوگا تب اگر کوئی آواز آئی تو کیسے برداشت کرے گا. حالانکہ نبیوں پر غضب نہیں آتا, لیکن سمجھا تو دیا نا, جس دن آخر اللہ کا غضب برسے گا یعنی قیامت کا دن, تو پھر اس دن جو آواز نکلے گی بیٹا پھر وہ کیسے سنبھالی جائے گی. آج تو رحمت سے پہلے کی آواز تو برداشت نہیں کر سکا. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. کی ساری آخر سمجھنی ہے. رب کائنات نے کہا وہ اللہ بجلیاں گرجنے والی بھجوا دیتا ہے جس پر چاہتا ہے, حالانکہ وہ اللہ کی ذات میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں. یہ سبق بہت خاص ہے, بڑا اہم ہے, اس پر میں چند منٹ آپ کے رک کر کے تو لینا بھی چاہوں گا. توجہ کیجئے, میں وہ حدیث کے الفاظ پہلے آپ کے سامنے پڑھ دوں. یہ حدیث شریف بہت سارے مفسرین نے نقل فرمائی, واحدی نے نقل کی اسباب النزول کے اندر, حاکم نے شابوری نے نقل فرمائی, امام طبری نے جامع البیان کے اندر نقل فرمائی, امام سیوطی نے یہاں در منصور کے اندر نقل فرمائی. یعنی حدیث بے شمار حوالہ جات کے ساتھ ہے. نقل کی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے. انس فرماتے ہیں, میں اس محفل میں بیٹھا ہوا تھا کہ رسول اکرم علیہ السلام نے ایک صحابی کو کھڑا کیا اور فرمایا کہ فلانے بندے کے پاس جاؤ اور اسے جا کر کہو کہ تمہیں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں. وہ صحابی کہنے لگے, حضور میں تو اسے جانتا ہوں, بڑا زبردست متکبر آدمی ہے, اگر میں جا کر آپ کا فرمان اسے کہوں گا نا تو مارے تکبر کے وہ توجہ ہی نہیں کرے گا, وہ بات کو گھما پھرا جائے گا میرے حضور. میں جاؤ تو صحیح نا. تو وہ صحابی اٹھے, جا کر اس بندے سے کہا کہ اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں. اس بندے نے آگے سے کیا زہر اگلا, کہنے لگا من رسول اللہ, کون اللہ کا رسول. اتنا ہی نہیں, کہنے لگا من اللہ, کون اللہ. اور صرف اتنا ہی نہیں, ساتھ کہنے لگا من الذهب, وہ اللہ کیا سونے کا بنا ہوا ہے. ام من الفضہ, وہ اللہ کیا چاندی کا بنا ہوا ہے. ام من نحاس, کیا وہ اللہ پتل کا بنا ہوا ہے. کون سا اللہ. اس نے یہ بدتمیزی والے جملے بولے تو وہ صحابی پلٹ کر واپس آ گئے. اگلی بات کا حکم نہیں تھا, وہ جو دوسرا ہوتا ہے کام تلوار والا, اس کا حکم نہیں تھا. واپس آ گئے, کہا حضور میں نے عرض کیا تو تھا وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, اس نے یہ جواب دیا ہے. حضور نے فرمایا اچھا پھر جا. وہ صحابی پھر چلے گئے, جا کر کہا کہ تمہیں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں. اس نے پھر وہی گند من بول دیا اپنی زبان سے. تو واپس آ کر صحابی نے جواب عرض کر دیا. حضور نے فرمایا پھر جا. آپ پھر گئے. رسول اللہ بار بار کیوں کہہ رہے تھے پھر جا, اس پر تو ہمیں محدثین سمجھائیں گے کہ جب ایک بار جواب آ گیا تھا اور اس کی عاقبت بھی رسول اللہ کی نظر میں تھی, پھر بار بار بھجوانا. ایک بات میں کم از کم بتا دوں گا کہ اللہ کا رسول حتی الامکان یہی کوشش کرتا ہے کہ اس بندے پر جو عذاب برسنے والا ہے نا, اے کاش کچھ بہانہ بن جائے تو وہ عذاب ٹل ہی جائے. اللہ کے نبی کی یہ کوشش ہوتی ہے. بار بار بندہ بھجوایا, تیسری بار جب اس نے یہی جواب دیا, اب آئیے اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی. انس کہتے ہیں کہ بادل آئے, بجلی چمکی,
کڑکی اور جس نے یہ جملے کہے تھے کون اللہ کون رسول اللہ اس پر پڑی اور وہ خاکستر ہو گیا, جل کر بھسم ہو گیا. اس موقع پر یہ آیت کا یہ حصہ نازل ہوا تھا وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ. اللہ جس پر چاہتا ہے وہ یہ بجلیاں گرا دیتا ہے. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ, وہ اللہ کے معاملے میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں. میرے دوست ذرا جاننا اس کافر نے اللہ سے جھگڑا کیا تھا یا کہ رسول اللہ سے جھگڑا کیا تھا؟ وہ تو رسول اللہ سے جھگڑ رہا تھا, رسول اللہ کے پیغام کو توڑنا چاہ رہا تھا, رسول اللہ کی بات کو اہمیت نہیں دینا چاہ رہا تھا. تو درمیان میں پوچھا کون رسول کون اللہ, اس طرح کے جملے اس نے بولے تھے تو جاننا چاہیے نا. اب بعض اوقات لفظ محراب اور منبر کی شان کے لائق نہیں ہوتا, لیکن وہ مجبوری بن جاتی ہے کہ وہ لفظ ذرا بول دیا جائے, وہ معنویت ذرا بھرپور سی ذہن میں آ جاتی ہے. میں اتنا ہی کہوں گا کہ رسول اللہ کی ذات کے معاملے میں کبھی پنگا لینے کی کوشش نہ کرنا, یہ محراب کی شان کے لائق نہیں ہے. لیکن بعض پنجابی کے الفاظ وہ معنی بڑا زور آور ادا کر دیتے ہیں, پنگے لے لینا لیکن رسول اللہ کے لیے کبھی پنگا لینے کی کوشش نہ کرنا. کل کی طرح آج بھی جن لوگوں نے رسول اللہ سے کوئی نہ کوئی پنگا لینا چاہا ہے نا, ان کا انجام ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھو. کسی کے منہ سے گند نکلا ہے, کسی کے منہ سے نجاست نکلی ہے, کوئی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا ہے. ہو سکے تو اس دربار میں عقیدتوں کے سلام پیش کر دینا, ہو سکے تو اپنے آپ کو جھکا کر محبتوں کے نذرانے پیش کر دینا. یہاں جھک جاؤ گے تو اللہ رحمتیں عطا کیا کرتا ہے. جو اس دہلیز کی طرف نظر پھاڑ کر اور دیدہ واہ کر کے دیکھا کرتا ہے, آسمان والے رب کی قدرت آج بھی اسے دبوچ لیتی ہے. یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ ویرسل الصواعق فیصیب بها من یشاء وہم یجادلون فی اللہ. اور فرمایا کہ یہی نہیں, میں ایک بات بتاؤں, ایک جملہ سن لیجئے, اگلا آیت کا آخری حصہ اور میں سبق ختم کر دوں گا. اس پر بجلی آ گئی نا, تو آج ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا وہ اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں, رسول اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں. بجلی نہیں گری ان پر, میں نے خود دیکھا نہیں گری بجلی, میں انہیں دیکھ رہا ہوں چل پھر رہے ہیں. رب کائنات نے اس کا جواب دیا, فرمایا وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ. یہی نہیں کہ اللہ بجلی ہی کے ذریعے مارا کرتا ہے, اس کے لیے اور بھی محال ہیلا اس کے لیے بندوں کو پکڑنے کے اور بھی تو یہ کچھ پاکیزہ محفلیں ہوتی ہیں جو کیفیات دیتی ہے, کچھ پاکیزہ محفلیں ہوتی ہیں جو پاکیزہ احساسات کو جنم دیتی ہے, جو ذہنوں کو تھوڑی دیر کے لیے سکون دے دیتی ہے. اللہ کا نور رس رس کر بندوں پر نازل ہونے لگ جاتا ہے. ہر بندہ اللہ کا محتاج ہے. کہنا چاہو تو غریب اپنی دنیا میں محتاج ہے مالدار کا, مالدار اپنی آخرت میں محتاج ہے غریب کا. باطل گناہ کبھی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا ہے, اور مستفوی عمل جدھر جاتا ہے فائدہ ہی فائدہ عطا کرتا ہے. اپنے بچوں کا بچپن اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈھالو, اپنی جوانیاں اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈھالو, اور اگر بوڑھے ہو تو اپنا بڑھاپا اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈھالو, اپنے گھروں پر اللہ کے ذکر کی چھاؤں ڈالو. اللہ